अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के अहलकारों का कहना है कि दोहा में गुज़श्ता रात होने वाली उमूमी बातचीत के दौरान दोनों फ़रीक़ैन में अमन बातचीत के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ बेशतर उमूर पर इत्तेफाक हो गया है। अफ़गान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान नादिर नादरीन ने बताया है कि दोनों फ़रीक़ैन में तरीक़ाकार पर इत्तेफाक के बाद अब अमन बातचीत के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी राब्ते को बेहतर बनाने के लिए दो दो रुकनी टीमें तश्कील दी हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बारे में सदर ट्रंप का मंसूबा बदस्तूर मौजूद है और अमरीकी फ़ौजियों को इसी मंसूबे के तहत अफ़गानिस्तान से वापस बुलाया जाएगा। नॉर्वे में अफ़गानिस्तान के साबिक़ सफ़ीर शुक्रिया बारकज़ई का कहना है कि फ़ौजी इनखला से मुताल्लिक़ अमरीकी अहलकार के बयान से दोहा में अमन बातचीत के दौरान दोनों फ़रीक़ैन पर दबाव बरकरार रहेगा। अमरीका की मेज़बानी में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। वाइट हाउस में मंगल को मुनक़िदा तकरीब की मेज़बानी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। तकरीब में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी ने शिरकत की। मज़कूरा रहनुमाओं ने ताल्लुकात उस्तवार करने के मुआहदों पर दस्तखत किए। बाद अज़ां उन्होंने सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदों की दस्तावेज़ात की रूनुमाई भी की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर 13 अगस्त को इत्तेफाक किया था, जबकि बहरीन ने गुज़श्ता हफ्ते ही इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया था। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे को पहला कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की बेहतरी के लिए आज एक नया ट्रेंड बना है और ये नया विज़न सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने का नारा नहीं है, बल्कि ये अमन की जानिब एक बड़ा कदम है। उनके बकौल फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का मुनसिफ़ाना, जामे और पायदार दो रियासती हल ही अमन की बुनियाद होगा। इस मौके पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का कहना था कि ये अमन माहिदा दीगर अरब मुल्कों तक भी फैलेगा और बिलाखिर अरब इसराइल तनाज़ा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकेगा। नेतन्याहू ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि सदर ट्रंप की कोशिशों की बदौलत आज तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। सदर ट्रंप ने इस तारीखी मौके पर कहा कि 50 बरस से ज़ायद के अरसे में सिर्फ दो मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे और हमने एक माह के दौरान ऐसा कर दिखाया कि दो अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर लिया है। इससे कबल ओवल ऑफिस में बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि हमने बिल्कुल मुख्तलिफ राह का इंतखाब किया है। आप इसे अक़बी दरवाज़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्मार्ट डोर कहता हूँ। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ने बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ मुआहदे की मज़म्मत करते हुए कहा है कि आज का दिन अरब मुल्कों की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। फ़लस्तीनी पॉलिसी नेटवर्क के थिंक टैंक अल शबाका ने कहा है कि बहरीन और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा इस बात का सबूत है कि अरब हुकूमतें सन 2002 में होने वाले अमन अमल की नफ़ी कर रही हैं। भारत की वजारत सेहत का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 90,123 नए केसेस और 1,290 अमवात की तस्दीक की गई है। भारत में 5 सितंबर के बाद से 10 लाख नए केसेस की निशानदेही की गई है। मजमूई तौर पर कोरोना से 82,066 अफराद हलाक हो चुके हैं। अलबत्ता गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 83,000 मरीज़ सेहतयाब भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 9,95,933 है। दिल्ली और मुंबई के मुतादिद हस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई है। भारत में मार्च के दौरान सख्त तरीन लॉकडाउन की पाबंदियां नाफिज की गई थीं, जिससे मुल्क भर में इक़्तिसादी सरगर्मियां मुंजमद होकर रह गई थीं। बताया जाता है कि लॉकडाउन पाबंदियों में बतदरीज नरमी के साथ
ملک میں کووڈ 19 کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا۔ کرونا وائرس کیسز کی تعداد کے اعتبار سے بھارت امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں اس وقت 66 لاکھ کیسز موجود ہیں۔ اموات کی تعداد 1,95,947 ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کے روز فلاڈیلفیا میں ایک ٹاؤن ہال سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں کووڈ 19 کی ویکسین دستیاب ہونے میں 3 یا 4 ہفتے رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں بدھ کو کرونا وائرس کے 665 نئے مریض اور 4 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 3,03,000 سے زائد کیسز اور 6,300 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات سے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے۔ مشترکہ اجلاس بلانے کا مقصد گزشتہ ماہ سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے روکے گئے FATF سے متعلق بلز کو منظور کروانا ہے۔ دوسری جانب آج بدھ کو سینٹ نے FATF سے متعلق ایک اور بل کثرت رائے سے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزمان کی بریت کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی سندھ حکومت کی استدعا ایک بار پھر مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ عدالت نے فیصلہ شواہد پر کرنا ہے، کسی کی معلومات پر نہیں۔ ایسا کوئی قانون نہیں کہ بریت کا فیصلہ اپیل میں معطل ہو سکے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے 29 جون کو بھی سندھ حکومت کی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنوبی ایشیا کے بیورو چیف 38 سالہ ڈینیل پرل کو جنوری سن 2002 میں کراچی میں مبینہ طور پر اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ڈینیل پرل کے اغوا کے بعد قتل کیے جانے کے کیس میں 4 ملزمان کی سزا ختم کیے جانے کی مذمت کی تھی۔ اس حوالے سے جاری بیان میں عدالت کے فیصلے کو دہشت گردی سے متاثر ہونے والے افراد کی توہین قرار دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نے ڈینیل پرل قتل کیس کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ 22 اپریل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے 3 درخواستوں میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور ملزمان کی سزائیں بحال کرنے کی استدعا کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں سقم ہے۔ ہائی کورٹ نے اخباری تراشوں پر انحصار کیا اور ملزمان کو ریلیف دیا، حالانکہ اخباری تراشوں میں ملزم احمد عمر شیخ کے جرم کا اعتراف ظاہر ہوتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ نے ملزمان کا کالعدم تنظیموں سے تعلق کا بھی جائزہ نہیں لیا، جبکہ ملزمان کا ماضی داغدار ہونے کا جائزہ بھی نہیں لیا گیا۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو ملک کی قانون ساز اسمبلیوں کی رکنیت کے حصول کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کی منظوری دی ہے۔ وفاقی کابینہ سے منظوری یہ تجویز انتخابی اصلاحات بل کا حصہ ہے اور اس قانونی مسودے کو اب باضابطہ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی ادھوری تصور ہوگی، دوہری شہریت کے حوالے سے ابہام برقرار رہے گا۔ آج بدھ کو جاپان کے نئے وزیر اعظم کا نام سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی یوشی ہوئیدا سوا کو اگلے پارلیمانی اجلاس میں اپنا لیڈر چنے گی اور اس طرح مسٹر سوگا جاپان کے نئے وزیر اعظم کا منصب سنبھالیں گے۔ بدھ کو پارٹی کے اجلاس میں صوبہ کو پارٹی کے اراکین نے بھاری اکثریت سے اپنا صدر منتخب کر لیا۔ جاپان کے پارلیمانی نظام کے مطابق پارٹی اپنے اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے، جو عام طور سے اگلے پارلیمنٹ کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر ملک کا وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے۔ 71 سالہ سوگا شنزو آبے کی جگہ سنبھالیں گے۔ آبے جاپان کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک ملک کے وزیر اعظم رہے اور اس سال انہوں نے اپنی دیرینہ بیماری کے سبب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یوشی ہیدا سوگا کا شمار آبے کے قریب ترین ساتھیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کابینہ کے چیف سیکرٹری تھے۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح جاپان بھی کرونا وائرس کی وجہ سے اقتصادی مشکلات کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے اگلے سال جاپان میں اولمپک مقابلے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔
ماہرین موسمیات خبردار کر رہے ہیں کہ سمندری طوفان سیلی کی وجہ سے امریکہ کے خلیجی ساحل کے بڑے حصوں میں تباہ کن اور زندگی کے لیے خطرہ لاحق کرنے والے سیلاب آ سکتے ہیں۔ نیشنل ہریکین سینٹر یا NHC کا کہنا ہے کہ طاقتور طوفان بدھ کے ابتدائی اوقات میں ساحلی شہر الاباما کے قریب پہنچ گیا ہے۔ طوفان کے ساتھ 165 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے یہ کیٹیگری 2 کا طوفان بن چکا ہے، جو اس کو ممکنہ طور پر تباہ کن بنا رہا ہے۔ NHC نے مسیسپی الاباما سرحد سے شمالی فلوریڈا کے پین ہینڈل کہلانے والے علاقے کے حصوں کے مکینوں کے لیے طوفان کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ ماہرین نے اس علاقے میں شدید بارشوں کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ توقع ہے کہ ریاست ورجینیا کے حصوں اور نارتھ اور ساؤتھ کیرولائنا میں بھی تیز بارشیں ہوں گی۔ طوفان کے ساتھ مختلف علاقوں میں ٹورنیڈو کا بھی خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے لیوزیانا، مسیسپی اور الاباما کے لیے ہنگامی اعلان جاری کر دیا ہے اور ٹویٹ پیغام میں ان علاقوں کے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ مقامی اور ریاستی حکام کی ہدایات سنیں۔ انڈین پریمیئر لیگ کی میڈیکل پارٹنر کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران کورونا وائرس کے 20,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ IPL دنیا کی مہنگی ترین کرکٹ لیگ سمجھی جاتی ہے۔ آئندہ ہفتے 19 ستمبر کو اس کا 13واں سیزن متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث رواں برس IPL کا انعقاد متحدہ عرب امارات میں کیا جا رہا ہے۔ IPL میں حصہ لینے والی 8 ٹیموں کے 200 سے زائد کھلاڑی UAE پہنچ رہے ہیں۔ UAE پہنچنے والے کھلاڑیوں نے ہوٹل پہنچنے پر 6 دن قرنطینہ میں گزارے تھے۔ ان تمام کھلاڑیوں کے UAE پہنچنے پر کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ 2 دن بعد ان تمام کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ دوبارہ کیے گئے۔ دوسرے ٹیسٹ کے بعد کھلاڑیوں کو ایک ماحول میں منتقل کر دیا گیا۔ اس طریقہ کار کا اطلاق IPL کے دیگر اسٹاف، امپائرز، BCCI کے حکام سمیت سب پر کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا آغاز ممبئی انڈیز اور چنائی سپر کنگز کے درمیان ابو ظہبی میں میچ سے ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے 20 میچ ابو ظہبی، 24 دبئی اور 12 شارجہ میں ہوں گے۔ مجموعی طور پر یہ ایونٹ 45 دن تک جاری رہے گا۔ یہ IPL کا 13واں سیزن ہے جو رواں سال مارچ میں منعقد ہونا تھا، لیکن وبائی مرض کی وجہ سے اسے بار بار ملتوی کیا گیا تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔